بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اور شگفتہ سا اقتباس میرے والد مرحوم کی کتاب کھٹے میٹھے انار سے۔ ملاحظہ کیجئے، یہ 1950 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ڈگ روڈ کے ایک فوجی دفتر میں بحیثیت سویلین کلرک ملازم تھا۔ سراج صاحب نامی ہمارے ہیڈ کلرک ایک معمر اور طبیعت کے اعتبار سے نفیس انسان تھے۔ بدقسمتی سے کسی بیماری کی وجہ سے ان کے کان بہت متاثر ہو گئے تھے اور ان سے بات کرنے کے لیے اونچی آواز میں بولنا پڑتا تھا۔ ایک روز دفتر میں ہم کئی اہلکار باتیں کر رہے تھے۔ کسی سلسلے میں نے مرزا غالب کا دوزخ میں ڈال دے والا شعر پڑھا۔ تھوڑی دیر بعد سراج صاحب نے مجھ سے کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے دفتر کی کینٹین میں لے گئے اور خاصی پرتکلف میری چائے سے تواضع کی۔ وہاں سے اٹھے تو قریب ہی ایک بہت بڑے میدان میں، جہاں فوجی صبح و شام پریڈ کرتے تھے، مجھے لے گئے۔ اتنی دور جاننے کا ظاہری مطلب یہ تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی بہت ہی خفیہ بات کرنی۔ بیچ میدان میں پہنچ کر انہوں نے مجھ سے کہا، ذرا وہ غالب کا دوزخ میں ڈال دے والا شعر تو پھر سے پڑھ دو۔ میں نے فوراً کہا، طاعت میں تا رہے نہ میں و انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو۔ سراج صاحب نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر ہنستے ہوئے اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ مار کر بولے، لا حول ولا قوت، توبہ توبہ توبہ۔ میں نے ان سے اس رد عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، 10-11 سال پہلے میں انٹر میں پڑھتا تھا، وہاں میرے اردو کے ایک استاد ہندو تھے۔ غالب کے اس شعر کو انہوں نے تا رہے کو تار ہے پڑھا تھا اور اس کی تشریح میں دور کی کوڑی لائے تھے، یعنی تار کا مطلب شیرہ اور چاشنی وغیرہ، اور اس طرح شاعر کہتا ہے کہ اطاعت میں نہ چاشنی ہے، نہ شراب ہے، نہ شہد ہے، لہٰذا جنت کو دوزخ میں ڈال دو۔ سراج صاحب نے کہا، میرے وہ استاد اس مہمل مفہوم کا الٹ پلٹ کر بار بار بیان کرتے رہے اور جتنا بیان دیتے مفہوم اتنا ہی الٹ جاتا۔ سراج صاحب نے کہا کہ اسی دن سے مجھے وہ شعر اسی طرح یاد رہ گیا کہ میں ہمیشہ طاعت میں تار ہے پڑھا اور ہمیشہ ایک ذہنی کوفت میں مبتلا رہا۔ اب جا کر تا رہے سے بات صاف ہو گئی ہے۔ شکریہ۔